الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، میلاد شریف کا مہینہ ہے۔ ہر طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، حضور کے تذکرے ہو رہے ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے میلاد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، حضور کے اوصاف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے عظمتیں ہی ایسی عطا فرمائی ہیں، شان ہی ایسی عطا فرمائی ہے کہ وہ جتنا بھی ان کی کوئی توصیف کرے، ان کی جتنی بھی کوئی تعریف بیان کرے، جتنے بھی ان کے وصف بیان کرے، اوصاف بیان کرے، تو بندہ حق ہی نہیں ادا کر سکتا، اتنی عظمتیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ مختلف شعراء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے رہے ہیں۔ آپ نے بارہا وہ چیزیں سنی ہوئی ہیں، وہ اشعار بھی آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو آج کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو ایک لحاظ سے نئی ہوں گی۔ یعنی شعر تو آپ نے سنے ہوئے ہیں، علماء حضرات، اللہ پاک سارے علماء کو سلامت رکھے، ہمارے سروں کے وہ تاج ہیں۔ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، کیونکہ بات وہی ہے کہ گل ساری سرکار دی ہے۔ جب حضور کی بات آ گئی تو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، پھر حضور کا تذکرہ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ شعراء کرام نے اپنے اپنے انداز میں شاعری کی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ علماء حضرات بڑے خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف میں جو اشعار ہوتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ علماء حضرات میں کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عالم بھی ہوتے ہیں اور شاعر بھی ہوتے ہیں، اور شعر تو شاعری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس کو صحیح وہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جو عالم بھی ہو اور شاعر بھی ہو۔ عالم ہونے کی وجہ سے اس کی جو علمیت ہے اس شعر میں وہ اس پر واضح ہوتی ہے، اور شاعر ہونے کی وجہ سے اس میں جو شعری لطافتیں ہیں وہ اس پر واضح ہوتی ہیں۔ اب جو عالم شاعر نہیں ہوتے ان پر وہ شعری حکمتیں اور لطافتیں واضح نہیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں شعروں میں، آپ کا دھیان کبھی اس طرف نہیں جاتا ہے۔ میں آپ کو کچھ ایسے شعر بتاؤں گا کہ جن کو ہم اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زومانہ، یعنی اس میں ایسے لفظ استعمال کیے جائیں کہ وہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے معنی دو ہوتے ہیں، تو وہ دونوں معنوں میں ایک ہی شعر میں بعض دفعہ استعمال کر دیتے ہیں شاعر۔
یہ ایک ادبی ایک لطافت ہوتی ہے شعر و شاعری کے حوالے سے، اور صحابہ کرام سے بھی اس کے بڑے عجیب عجیب آثار نظر آتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. سب سے پہلے دیکھیے نا، ایک بہت مشہور نعت ہے، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے. یہ مشہور نعت ہے، بہت دفعہ آپ نے سنی ہے. اب اس میں لطافت دیکھیے آپ. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں. اب آپ کے ذہن میں اس کا معنی کیا آتا ہے؟ ہر ایک کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ جو فلک کے نظارے ہیں ان کو مخاطب کر رہا ہے، یعنی اے فلک کے نظاروں، اے زمین کی بہاروں، تم سب عیدیں مناؤ کہ حضور آ گئے ہیں. یہی تصور آتا ہے ذہن میں، معنی بھی یہی بنتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس میں لطافت یہ ہے، شاعر یہ کہتا ہے کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں تم سارے عیدیں نہ مناؤ، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں. شاعر یہ کہتا ہے کہ صرف 2 عیدیں نہ مناؤ، 2 سے زیادہ عیدیں مناؤ. جمعہ بھی عید ہے وہ بھی مناؤ، عرفہ کا دن بھی عید ہے وہ بھی مناؤ، میلاد کا دن بھی عید ہے وہ بھی مناؤ. یعنی جن کے آنے کی وجہ سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ آتے تو ہمیں جمعے کی عید کہاں سے ملنی تھی، ہمیں عرفہ کی عید کہاں سے ملنی تھی، میلاد والی عید کہاں سے ملنی تھی. تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم سب عیدیں مناؤ، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنی ساری عیدیں ہیں جو حضور کے آنے کی وجہ سے ملی ہیں، یہ ساری عیدیں مناؤ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ان کی وجہ سے یہ ملی ہیں. ہم یعنی تم سب عیدیں نہ مناؤ، بلکہ یہ ساری جو عیدیں ملی ہیں، سب عیدیں جو ملی ہیں، یہ ساری عیدیں تو مناؤ کہ حضور آ گئے ہیں اور حضور کی وجہ سے یہ ساری اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہے. یہ ساری عیدیں مناؤ. تو یہ اس میں ایک لطافت ہوتی ہے. اسی طرح حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ان کو، بڑا مشہور. وہ آپ نے شعر سنا ہوا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اس میں لطافت دیکھیے. اور وہ عام طور پہ پورا واقعہ نہیں بیان کیا جاتا، زیادہ سے زیادہ وہ شعر بیان کیا جاتا ہے یا اس کا ترجمہ بیان کر دیا جاتا ہے. اس کا پورا واقعہ آپ دیکھیے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان کو حکم فرمایا تھا کہ میرے سامنے بیٹھو اور میری تعریف بیان کرو. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کچھ عجیب لگا تھا کہ حضور خود سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود فرما رہے ہیں کہ میری تعریف کرو، تو میں کیسے اس طرح حضور کی تعریف کروں. حضور خاموش ہو گئے. نہ حضرت حسان خاموش ہو گئے، حضور نے فرمایا تو حضرت حسان خاموش ہو گئے. حکم کی بجا آوری نہیں کی تھی انہوں نے. تھوڑی دیر حضرت حسان اس طرح خاموش رہے، سوچ رہے ہیں کہ اب حضور نے فرما دیا تو میں کیا کروں. اب تھوڑی دیر خاموش رہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف تھوڑی دیر کے بعد دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا قم یا حسان، اٹھ حسان کھڑا ہو، یؤیدک اللہ بروح القدس، ایدک اللہ بروح القدس. اٹھ، اللہ پاک نے جبریل امین کی وجہ سے تیری تائید کر دی ہے، اور اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ حسان کو کہو کہ اٹھ کے محبوب کی ثنا کرے، میں اس ثنا کو پسند کرتا ہوں. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اس ثنا کو پسند کرتا ہوں جو محبوب تیری کی جاتی ہے، اس لیے میری طرف سے حسان کو کہو کہ اٹھ کے کھڑا ہو اور تمہاری تعریف کرے. پھر اٹھ کے وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور مزے کی بات یہ ہے وَأَحْسَنُ، کوئی بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عربی ہم لوگ نہیں سمجھتے، اس کی لطافتیں ہم نہیں جان سکتے نہ سمجھنے کی وجہ سے. ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے جمیل. دونوں خوبصورتی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. حسین معنی حسن والا، جمیل معنی جمال والا، دونوں خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. حضرت حسان نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حسین یا جمیل کہنا چاہا تو عربی کی جو سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے احسن اور اجمل وہ استعمال کیا. حسین کا معنی خوبصورت، جمیل کا معنی خوبصورت، لیکن احسن کا معنی ایسا خوبصورت جس سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو نہیں سکتا، اور اجمل کا معنی ایسا جمیل جس سے زیادہ جمیل کوئی ہو نہیں سکتا. یہ دو لفظ استعمال کیے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. وہ دوسری بات تو میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ
حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شعر پڑھا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا ہے۔ پھر خیال وہ شاعری کی باتیں ہیں نا، اب یہ تخیل آگے ان کا بڑا، جب یہ کہہ دیا کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، تو پھر خود خیال آیا کہ میں تو ایک مخصوص علاقے میں رہنے والا آدمی ہوں، پوری دنیا میں تو میرا آنا جانا نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دنیا کے کسی اور کونے میں کوئی اور ایسا ہو جو حضور سے زیادہ حسین ہو، میری آنکھ نے نہ دیکھا ہو۔ پھر اگلے شعر میں خود ہی تردید فرما دی، اگلے مصرے میں فرمایا کہ نہیں، وہ اجمل منک لم تلد النساء، یا رسول اللہ میری آنکھوں کا قصور تو نہیں ہے نا، پوری دنیا میں کوئی ماں ہی ایسی نہیں ہے جس نے آپ سے زیادہ حسین جنا ہو، تو کوئی آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ یہ حضرت حسان ابن ثابت ہیں جو حضور کے سامنے یہ شعر پڑھ رہے ہیں، اور حضور بھی پسند فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی تائید تو آگے جبریل امین کے ذریعے کہ اللہ پاک بھی فرما رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے جو مصرع ہے، حیران ہوتا ہے آدمی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے، ہم لوگ کہاں ان کی شان سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو وہ صحابہ کرام جو دن رات ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی شان نہیں سمجھ آتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے، جو صحبت میں رہتے تھے، جو رات دن ان کو دیکھتے تھے، ان کو نہیں سمجھ آتی تھی۔ اسی شعر میں آپ دیکھیے ایک عجیب لطافت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی عظمت ہے یہ دوستو اس شعر میں، اور میں اس لیے اس کو صحیح کہتا ہوں کہ حضور کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا ہے سارا کچھ، نہ اگر غلط ہوتا تو حضور منع فرما دیتے۔ کیا اب دیکھیے اب آگے وہ کہتے کیا ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، دو چیزیں انہوں نے بڑی خوبصورت واضح کی ہیں اس میں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، ہاں یہ دیکھ لیے نا، یہ بڑا خوبصورت لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ کوئی حضور کو، جس طرح لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، کوئی حضور کو اللہ کے ساتھ کہیں نہ ملا دے۔ کتنے خوبصورتی سے واضح کیا کہ خلقت مبرأ، یا رسول اللہ عظمتیں آپ کی بے شمار، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آپ ہیں مخلوق ہیں، خالق اللہ رب العالمین ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنا زبردست عقیدہ ہے۔ خلقت یعنی یا رسول اللہ آپ کی عظمتیں بے شمار، لا محدود، بے انتہا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خالق وہی ہے اور آپ بہرحال اس کی مخلوق ہیں، لیکن مخلوق ہوتے ہوئے بھی آپ کی عظمت کیا ہے یا رسول اللہ؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے آپ کو آپ کی منشا کے مطابق پیدا کیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے دوستو، اس طرف کبھی کسی کا دھیان نہیں جاتا اور نہ کوئی یہ بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں ایسے بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے ویسے تخلیق فرماتا ہے۔ تو یہ تو قرآن کا قاعدہ ہے کہ رحم میں مادر میں جو تخلیق ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، لیکن حضرت حسان کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا وہ رول کہاں چلا گیا؟ فرماتے ہیں کہ کانک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ ساری دنیا کے لیے یہ فارمولہ ہے، یہ اصول ہے کہ اللہ اپنی مرضی کے مطابق رحم میں تخلیق فرماتا ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ آپ کی شان ہے کہ کانک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے تخلیق کیا گیا یا رسول اللہ جیسے اللہ پاک نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو تخلیق فرمایا ہے۔ ذرا دیکھیے نا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ شعر تو آپ نے بہت دفعہ سنا ہے لیکن یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک اس طرح تخلیق فرماتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور ہے بھی ایسے ہی ہے، لیکن حضور کے معاملے میں حضرت حسان کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کا اصول تو بہت پکا ہے، بہت اٹل ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کے معاملے میں ایسا ہے کہ گویا اس نے اپنی منشا کو چھوڑ دیا اور آپ کی منشا کے مطابق آپ کی تخلیق فرمائی۔ یہ تھوڑے شاعری کی چیزیں تھیں، میں نے کہا تھوڑی تھوڑی آپ کو یہ بھی بتاؤں چونکہ عام طور پہ یہ نہیں بیان کی جاتی۔ زمانہ الفاظ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام العاشقین جن کو کہا جاتا ہے، عاشقوں کے امام، کیا اب ان کو صدیق کا جو لقب ملا ہے یہ ویسے ہی نہیں ملا دوستو، یعنی سب کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب ملا ہے، سب کو اپنے اپنے، حضرت عثمان غنی کو غنی کے سب کے ملے، سب خلفائے راشدین کے اپنے اپنے القاب ہیں، اور ویسے ہی نہیں ملے، سب اس کی مستحق تھے اور اس کا صحیح مصداق تھے۔ حضرت صدیق کا لقب آپ جانتے ہیں کہ صدیق ہے، اور
صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچے کو، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف صدیق کا ہی لقب نہیں ملا بلکہ صدیق اکبر کا ملا ہے کہ سب سے بڑا صدیق، سب سے بڑا سچا، وہی اجمل، احسن اور اکبر، یہ سارے وہی الفاظ ہیں، اس میں تفضیل اس کو کہا جاتا ہے عربی گرامر میں، یعنی اس سے زیادہ اور نہیں ہو سکتا، مطلب جمیل خوبصورت، اجمل ایسا خوبصورت جس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا، حسین خوبصورت، احسن ایسا خوبصورت جس سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتا، اسی طرح کبیر بڑا لیکن اکبر سب سے بڑا سچا۔ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب، فیضان صدریہ، فیضان صدریہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے صدیق، اس پہ بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے، وہ غلط فہمی ہوتی ہے، لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہوتی۔ جس طرح خطیب اعظم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اب وہی اعظم کا لفظ یہی ہوتا ہے نا کہ سب سے عظیم، سب سے بڑا، تو عام طور پہ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ خطیب اعظم جو تھے وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا، سب سے بڑے خطیب تو وہی ہو سکتے ہیں، ان سے بڑا خطیب تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑے خطیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، لیکن جب عام ماحول میں بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اپنے علاقے اور اپنے ماحول کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہوتے ہیں، وہ اوپر ہیں، ان سے نیچے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی خطیب اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ خطیب اعظم تو حضور ہیں، سب سے بڑے خطیب تو حضور ہیں، تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے اشتہار میں لکھا ہوتا ہے ان کے نام کے نیچے خطیب اعظم راولپنڈی۔ اب مطلب یہ ہے کہ وہ حضور سے نیچے کی بات ہو رہی ہے، اپنے ماحول کی، اپنے معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم جو لوگ ہیں ہم میں سے بڑا خطیب کون ہے۔ اسی طرح قائد اعظم ہے، قائد اعظم نہیں استعمال کرتے ہم لوگ، تو سب سے بڑے قائد تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان سے بڑا قائد تو کوئی ہو نہیں سکتا، سب سے بڑے لیڈر تو وہ ہیں، لیکن ہم قائد اعظم محمد جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ حضور سے بڑے قائد ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے، حضور سے نیچے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، قائد اعظم ہو گیا، خطیب اعظم ہو گیا۔ اسی طرح صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے صدیق ہو گئے، یعنی ان سے نیچے کی بات ہو رہی ہے، اپنا جو دائرہ کار ہے اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ الفاظ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ کیا کیا خوبصورتیاں ہوتی ہیں، عربی کی لطافتیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ آپ نے ہجرت کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ سنے ہوئے ہیں، بہت مشکل صورتحال تھی، 40 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی، پھر 40 سال کے بعد اعلان نبوت، پھر 13 سال مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد، یہ جو 13 سال ہیں یہ سب سے زیادہ مشکل سال تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہی وہ سال تھے جس میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جو نئے صحابہ کرام تھے، نئے اسلام میں داخل ہونے والے صحابہ کرام تھے، ان سب نے بہت تکلیفیں اٹھائی تھی ان 13 سالوں میں، جو 40 سال سے 53 سال تک کی زندگی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ 13 سال یہ بہت مشکل سال تھے۔ ان ہی سالوں میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تھی 13 سال کے بعد مدینہ شریف کی طرف، اور مدینہ شریف کے ہجرت کے جو واقعات ہیں وہ آپ نے سنے ہوئے ہیں، وہ بار بار سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زبانی سارے یاد ہوں گے۔ اس میں جو زمانہ میں بات کر رہا تھا نا، اس میں ایک بات آتی ہے تو میرا خیال اس طرف چلا گیا۔ ہجرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، 7 صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب مکہ والوں نے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حضور ہجرت کر گئے ہیں، تو اس وقت تو مکے کے جتنے قریش تھے وہ تو حضور کے جانی دشمن تھے، یعنی انہی کی وجہ سے تو حضور ہجرت کر کے جا رہے تھے، ان کی ایذاؤں کی وجہ سے، ان کی تکلیفوں کی وجہ سے، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور یہاں سے جائیں، اور وہ جتنی اذیتیں ہم دیتے ہیں ان سے وہ محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ قریش نے بڑے بڑے اعلان کر دیے تھے کہ جو بھی آدمی اس کی خبر لے کے آئے گا
اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ایک اونٹ بھی بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، آج بھی بہت قیمتی ہے، اس زمانے میں تو اور زیادہ قیمتی ہوتے تھے۔ اور پھر سرخ اونٹ، اونٹوں کی وہ قسم جو سب سے قیمتی ہوتی ہے، وہ اونٹ، اور ایک نہیں 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے جو یہ خبر لائے گا کہ محمد کہاں ہیں۔ ہر طرف لالچی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں کہ کون یہ خبر لے کے آتے ہے۔ حضور علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تھے نا، اس وقت اللہ کے حکم سے ہجرت فرما رہے تھے، اللہ کی پناہ میں تھے، انہوں نے تو محفوظ رہنا تھا۔ لیکن قریش نے تو اپنی طرف سے کوشش پوری کر دی، ہر طرف ہرکارے دوڑا دیے، ہر طرف جاسوس دوڑا دیے۔ اور اس وقت دوستو آج کل کی طرح یہ کچھ سڑکیں وغیرہ تو نہیں تھی نا کہ جس طرح ہر چیز کے بورڈ لگے ہوئے ہیں اور سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ہر چیز کا آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، پھر نیٹ اور گوگل، یہ ساری چیزیں تو اس وقت نہیں تھی، روڈ ہی نہیں تھی، تو نیٹ گوگل تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ تو اس وقت گائیڈ ہوا کرتے تھے جو پہاڑی رستوں کے واقف ہوتے تھے، ان کو پتہ۔ اب دیکھیں نا، یہ صحرا ہوتے ہیں، ان میں آدمی اگر ایک دفعہ بھول جائے تو آدمی کو راستہ نہیں ملتا۔ آج کے دور میں بھی اگر صحرا میں آپ بھول جاتے ہیں راستہ تو آپ کو راستہ نہیں ملتا دوبارہ۔ اس زمانے میں جب یہ ساری سہولتیں نہیں تھیں تو اس وقت لوگ سفر پھر اس طرح کیا کرتے تھے کہ جو گائیڈ ہوتے تھے، جن کا کام ہی یہ ہوتا تھا گھومتے پھرتے رہتے تھے، ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کون سا راستہ کس طرف جا رہا ہے، اور اگر کسی جگہ جانا ہے تو کون سا راستہ استعمال کرنا ہے، کون سا راستہ محفوظ ہے، قزاقوں کے حوالے سے، ڈاکوؤں کے خطرے ہوتے تھے، بہت زیادہ مسائل ہوتے تھے۔ تو ہر لحاظ سے جو محفوظ راستہ ہے وہ کون سا ہے کہیں جانے کا، اس لیے گائیڈ ہوا کرتے تھے۔ اب وہ گائیڈ جو ہوتے تھے ان کو تو یہ پتہ ہوتا تھا کہ کہاں جانا ہے اور کس کس راستے سے جایا جا سکتا ہے۔ تو قریش نے وہ گائیڈ جو تھے ان کو دوڑا دیا۔ اب یہ بہت نازک صورتحال تھی کہ گائیڈ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ گائیڈ بہرحال پھرتے پھراتے اس راستے پر جہاں حضور علیہ السلام جا رہے تھے اس پہ بھی آئے۔ حضور علیہ السلام کو جب آپ جا رہے تھے اس وقت غار کی طرف، تو راستے میں سامنے سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ گائیڈ نہیں تھا، سامنے سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا، کسی اور علاقے کا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، لیکن صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا، ان کے ساتھ کوئی شناسائی تھی، کوئی ملاقات تھی۔ اس نے جب ان دونوں کو دیکھا، پتہ اس کو بھی تھا کہ نام لگا ہوا ہے ایک آدمی پر، تو اس نے صدیق اکبر کو دیکھا تو آ کے ان سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب وہ صدیق اکبر ہے نا، وہ جھوٹ بول سکتے تھے اس وقت حضور کی جان بچانے کے لیے، سب سے بڑا فریضہ تو حضور کی جان بچانا تھا، لیکن اس وقت بھی ان کی صداقت سامنے رہی انہوں نے اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ زمانہ لفظ کیا ہوتا ہے، ایک ہی لفظ استعمال کریں لیکن معنی اس کے دو نکلتے ہوں۔ تو صدیق اکبر کا بھی امتحان تھے صدیق اکبر، حضور کی جان بھی بچانی تھی، سچ بھی بولنا ہے، تو کس طرح آپ سچ بولیں کہ حضور سامنے بھی نہ آئے، حضور کی ذات سامنے بھی نہ آئے، اس کو دھوکہ بھی دے سکیں۔ تو انہوں نے فرمایا، اور جب اس نے پوچھا نا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ، تو انہوں نے فرمایا رجل، میں نے بتایا نا کہ اس وقت گائیڈ ہوا کرتے تھے راستہ دکھانے کے لیے، تو صدیق اکبر کے ذہن میں یہ بات تھی، انہوں نے فرمایا کہ رجل یہدین الطریق، یہ وہ ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں، یعنی مراد یہ لی ان کو سمجھانے کے لیے یہ گائیڈ ہے کوئی، مجھے راستے کی واقفیت نہیں ہے تو یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں، گائیڈ ہیں کوئی، یہ وہ شخص ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ اب اس بندے کو تو مطمئن کر دیا انہوں نے یہ کہہ کے کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں، بظاہر اس کو یہ باور کرایا کہ یہ گائیڈ ہیں، لیکن در حقیقت یہ فرمایا کہ یہ مجھے اس جہان کا بھی راستہ دکھانے والے ہیں، اور ان کا پلڑا پکڑ کے میں نے اگلا جہان بھی پا لیا اور جنت کا راستہ بھی مجھے یہی دکھا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ بولا ہے انہوں نے، اور دونوں باتیں کلیئر کر دی ہیں، اس کو بھی سمجھا دیا کہ یہ راستہ دکھانے والے ہیں، اس پر یہ باور کیا کہ یہ جو زمینی راستے ہیں یہ دکھانے والے ہیں، یہ گائیڈ ہیں، اور حقیقت یہ تھی، فرما رہے تھے کہ یہ وہ گائیڈ ہیں، یہ وہ راستہ دکھانے والے ہیں جن کی وجہ سے اس دنیا کے بھی راستے مل جاتے ہیں اور اگلے جہان کے بھی سارے راستے ہم کو مل گئے۔ یہ زمانہ الفاظ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ بہرحال ہجرت کی بات اب آ گئی ہے تو وہ اگلا واقعہ بھی آپ دیکھ لیجیے، مختصر سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے۔ ادھر سے تو نکل گئے، آگے غار تک پہنچنے سے پہلے یہ تو بہت طویل واقعات ہیں ہجرت کے، آپ کو اکثر نہیں بتایا جاتا، یہ بہت طویل واقعات ہیں ہجرت کے، آپ کو تھوڑا سا غار کا واقعہ بتا دیا اور یہ
بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں سفر کے دوران۔ اس بندے سے جب آگے چلے گئے تو لمبا سفر تھا، مشکل سفر تھا، گاڑیاں تو نہیں تھی، پیدل، اونٹ پر کوئی سواری مل گئی، مشکل سفر، پھر کچے راستے۔ لازمی گال ہے اب بھی آپ یہ مدینہ اور مکہ کا درمیانی فاصلہ 4-5 گھنٹے اب بھی، یعنی اچھے حالات، اچھے روڈ، اچھی گاڑیاں 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لاہور کا راستہ آپ سمجھ لینا، اب لاہور کے راستے پہ اگر آدمی پیدل جائے آپ سوچئے نا کیا حالت ہوگی، ہم اگر لاہور پیدل جائیں تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو حضور ایسے ہی سفر کر رہے تھے، تھک گئے، غار میں پہنچنے سے پہلے تھک گئے، بھوک بھی لگ گئی، راستے میں بھی تھے۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے، میں عرض کرتا ہوں نا کہ کیا کیا عظمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، یہ ساری عطا اللہ کی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن عطا تو کی ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کیا تصرف عطا کیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک شدید لگی ہوئی تھی، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، بعض روایات میں 1-2 اور ساتھی بھی ساتھ تھے۔ یہ سارے دیکھا کہ ایک گھر نظر آیا کچا، اور حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آبادی تو کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ ایک گھر آیا ہے راستے میں، جا کے پتہ کرو شاید ان سے کچھ کھانے پینے کا کچھ مل جائے۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں اس دین کے لیے حضور نے۔ میں اس دن بھی خطاب میں یہی آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم کیوں پیچھے ہو جاتے ہیں، کیا ہمیں نہیں پتہ کہ حضور نے کس طرح یہ دین ہمارے لیے حاصل کیا تھا اور ہم تک پہنچایا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ پتہ کرو جا کے شاید کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس گھر میں۔ یہ گھر تھا ام معبد کا، ان کا نام عاتقہ ہے، اصل نام ان کا عاتقہ ہے اور کنیت ان کی ام معبد ہے، ام معبد کے نام سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ناآشنا تھی، نہیں جانتی تھی ان کو، صدیق اکبر کو بھی نہیں جانتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، فرمایا کہ ہم راستے میں ہیں، مسافر ہیں، تو ہمارے پاس کھانے کے لیے اب کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز تھوڑی بہت ہو، کوئی کھجوریں ہوں، کوئی پانی ہو، کوئی بھی چیز ہو تو ہم کو دے دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت بڑے نفسیات دان تھے۔ جب صدیق اکبر نے یہ فرمایا نا کہ ہم راستے میں اور مسافر ہیں، کچھ ہے تو ہمیں دے دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نفسیات کے بھی ماہر تھے، انہوں نے فوراً ادھر سے کہا کہ نہیں ایسے مت بولو، ایسے بولو کہ ہم ہیں بے شک مسافر، لیکن ہم مفت نہیں لیں گے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ سے چیزیں لیں گے، جو بھی آپ دیں گے ہم۔ یعنی کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ مسافر ہے، پتہ نہیں کچھ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو انکار ہی کر دے دینے سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں ایسے مت بولو، ہم مفت لینے والے نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جو پیسے دے کے قیمت ادا کر کے تم آپ سے چیزیں لیں گے جو بھی ہوں گی۔ صدیق اکبر نے ایسے کہہ دیا، ایسے فرما دیا۔ وہ ام معبد جو تھیں عاتقہ، بعد میں اسلام لے آئی تھیں، وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ہم عرب لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی مہمان نواز مشہور ہیں، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ بھی مدینہ شریف آج جو روزے کی افطاریاں ہوتی ہیں وہ آپ دیکھیں نا تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کتنی سخاوت اور کریمی عطا فرمائی ہے، ان لوگ واقعی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، بہت فیاض ہوتے ہیں۔ تو اس ام معبد نے کہا جی آپ جانتے ہیں کہ ہم عرب کے لوگ کتنے فیاض اور مہمان نواز ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے جو ہم آپ کو دے سکیں، پیسوں کی بھی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ دیر میں آپ کے گھر میں آرام کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم کر سکتے ہیں، آپ تشریف لے آئیے جتنا دل کرتا ہے آرام کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے، اب برکتوں والے قدم تو گھر میں چلے گئے تھے نا، بے شک پہلے کچھ بھی نہیں تھا تو برکتیں تو آ گئی تھی۔ یہ برکتیں کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں، آگے آپ کو مزہ آئے گا اس کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں داخل ہوئے، تشریف فرما ہوئے وہاں پر، تو حضور نے دیکھا کہ سامنے ایک مریل سی بکری بندھی ہوئی ہے جو اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تو کہتی ہو ہمارے گھر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ سامنے جو بکری باندھی ہوئی ہے، اس نے کہا جی یہ تو اٹھنے سے بھی معذور ہے، یہ تو بیمار بکری ہے۔ حضور نے پوچھا کہ دودھ وغیرہ نہیں ہے اس کا، دودھ نہیں دوتے ہو اس کا؟ اس نے کہا جی اٹھ ہی نہیں سکتی ہے تو دودھ کہاں سے دے گی، وہ تو توانا بکری ہوتی ہے، دودھ دیتی ہے، تو یہ تو خود ہلنے سے معذور ہے تو دودھ کہاں سے دے گی۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں ایک دفعہ کوشش کروں دودھ دونے کی. اس نے کہا جی بسم اللہ ضرور کیجئے. حضور علیہ السلام نے وہی جملہ، وہی الفاظ، وہی آیت جو ہم سب کو بھی سکھائی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. حضور وہاں پر جا کے بیٹھے بکری کے پاس اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ پڑھ کے کوئی تھنوں میں دودھ وغیرہ نہیں تھا، کوئی کھیری میں دودھ نہیں تھا، خشک تھن، خشک کھیری. حضور علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ایک عجیب شان کے ساتھ پیچھے مڑ کے اس کو کہا کہ برتن لے کے آؤ. صرف یہ نہیں فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ برتن چھوٹا نہیں لے کے آنا ہے، جو بڑا برتن ہے تمہارے پاس وہ لے کے آؤ. وہ بڑا برتن لے کے آ گئی. پہلے تو حیران بھی ہوئی تھی کہ جس کا دودھ ہے ہی نہیں اس کا دودھ ہی کیسے نکالیں گے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا برتن بھی نہیں لانا ہے، بڑا برتن لے کے آؤ. بہرحال وہ بڑا برتن لے آئی. حضور علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا اس کی کھیری پر، اس کے تھنوں پر اپنا ہاتھ پھیرا. اس کے ساتھ ہی اس کی کھیری اور تھن دودھ سے لبالب بھر گئی اس بکری کی. اب یہ دیکھ رہی تھی معبد زمانوں سے وہ مریل بکری ان کے پاس تھی، کبھی ایک قطرہ نہیں نکلا تھا دودھ کا. حضور کے ہاتھ لگاتے ہی ساری کھیری بھی دودھ سے بھر گئی اور تھن بھی سارے بھر گئے اس کے. یہ منظر وہ دیکھ رہی تھی بڑی حیران. حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے ہاتھ دست مبارک سے دودھ دونا شروع کیا بکری کا. وہ بڑا برتن بھر گیا دودھ سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کب سے دودھ نہیں پیا. اب خود حضور علیہ السلام تو اپنے لیے سارا پہلے کر رہے تھے نا، بھوک تو خود آپ کو لگی ہوئی تھی، لیکن جب دودھ نکل آیا تو بجائے خود پینے کے اس کو پوچھتے ہیں کہ کب سے دودھ نہیں پیا ہے تم لوگوں نے. کہا یہ زمانہ ہو گیا تھا نہیں اس کے خشک ہے، دودھ آتا ہی نہیں ہے. فرمایا پہلے تم لوگ پیو. پہلے ان گھر والوں کو پلایا. وہ معبد ایک اس کا بچہ وہاں پر موجود تھا، اس نے پیا. پھر حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اب تم پیو. پھر ساتھ جو دو لوگ تھے جن کا ذکر روایات میں آتا ہے، پھر ان کو فرمایا کہ اب تم پیو. آخر میں سب سے آ کے، اور عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ جو ساقی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے. تو ساقی تو اس وقت حضور علیہ السلام ہی تھے نا، جن کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہو رہا تھا. سب کو پلا کے، سب کو سیر کر کے آخر میں پھر حضور علیہ السلام نے وہ دودھ نوش فرمایا. اور پھر یہ تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ کیا کہ اللہ پاک نے تصرفات آپ کو عطا فرمائے تھے. وہ پانی جب پانی نہیں تھا تو حضور کی انگلیوں انگشتان مبارک سے پانی نکل آیا تھا. اتنا پانی نہیں تھا کہ صحابہ کرام نہ پینے کے لیے تھا نہ وضو کرنے کے لیے تھا اس وقت. اور صحابہ کرام نے جب ایک پیالہ کہیں سے بچہ کھچا جمع کر کے لایا تھا تو حضور علیہ السلام نے اس میں اپنی انگلیاں، اپنی انگشتان مبارک رکھی تھی، تو آپ کی انگلیوں سے پانی فواروں کی طرح نکلنے لگ گیا تھا. اور وہ قافلہ کہ جس کے پاس ایک پیالہ مشکل سے ہوا تھا، وہ سارے کے سارے وہ پانی پی گئے. اپنے برتن بھی انہوں نے بھر لیے تھے، اپنے جانوروں کو بھی انہوں نے پلا لیا تھا، اسٹور بھی بہت سارا چیزوں میں کر لیا تھا. اور وہ پیالہ پھر اسی طرح بھرا ہوا تھا جو حضور علیہ السلام کو پیش کیا گیا. تو وہ اللہ کے خزانوں سے وہ پانی آیا تھا، ورنہ آپ کو جتنا دیا گیا تھا وہ تو اس وقت بھی پیالے میں موجود تھا. باقی سارا تو اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام کے خزانوں سے آ گیا تھا. اور حضور علیہ السلام نے وہ سارے جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر موجود ان سب نے بھی پی لیا، ساری ضروریات بھی پوری کر لی. تو کسی نے ان لوگوں سے پوچھا تھا صحابہ کرام سے کہ وہ ایک پیالہ کتنے لوگوں کو کافی ہو گیا تھا، آپ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا وہ اس وقت 1500 لوگ موجود تھے وہاں پر. 1500 نے پیا تھا، جانوروں نے بھی پیا تھا، ضروریات بھی پوری کی تھی، مشیزیں بھی بھرے تھے. اور میں تم کو یہ بتاؤں کہ ہم تو 1500 تھے، اگر اس وقت ہم 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو وہ پیالہ پورا ہو جاتا ہے. 1,00,000 آدمی. حضور علیہ السلام بہت یہ دلچسپ گفتگو ہے آگے ساری، بہت وقت مختصر ہے، میرا دل کر رہا ہے میں مختصر سے آپ کو ایک دو باتیں بس بتا کے ختم کرتا ہوں. بہرحال حضور علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے، آگے سفر شروع کر دیا. اب وہ بکری ہمیشہ کے لیے دودھ والی ہو گئی تھی جس کو حضور علیہ السلام نے دست مبارک لگا دی. یہ وقتی طور پہ دودھ نہیں آیا تھا، ہمیشہ کے لیے وہ دودھ والی ہو گئی. یہ برکت ہے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت عطا ہوئی، گھر میں برکت نازل ہوئی، بکری کو برکت حاصل ہوئی. حضور تشریف لے گئے. بعد میں وہ جو معبد ہیں ان کے خاوند آئے. جب وہ گھر میں آئے تو پہلے تو انہوں نے محسوس کیا کہ گھر میں خوشبو ہے. خوشبو تو ہونی تھی نا، حضور علیہ السلام جو آ کے ہو گئے تھے وہاں سے.
گھر میں خوشبو محسوس کی، تھوڑی دیر کے بعد خوشبو محسوس کی لیکن کچھ کہا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہا کہ کچھ کھانے پینے کو ہے گھر میں کہ نہیں. پہلے سے پتہ تھا نہیں ہے، کتنے دنوں سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا. انہوں نے پوچھا کچھ ہے کچھ؟ کہا ہاں ہے، بہت دودھ ہے آج تو بہت زیادہ دودھ ہے، برتن بھرے ہوئے ہیں آج دودھ کے، بھی پیش کرتی ہوں آپ. وہ حیران کہ دودھ کہاں سے آ گیا ہمارے گھر میں. پوچھا کہ کہاں سے آئے ہے دودھ. اب وہ جو ام محبت تھی وہ حضور کو جانتی تو نہیں تھی نا، نہ ہی حضور کا نام ان کو پتا تھا، پتا تو نہیں تھا کہ یہ کون مسافر آیا ہے ہمارے گھر میں. یہ تو وہ آئے تھے نا جن سے قسمتیں بدل جاتی ہیں، جو قسمتیں تبدیل کر جاتے ہیں، جو تقدیریں تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن معلوم نہیں تھا، اتنا معلوم تھا کہ اس کے آنے کی وجہ سے گھر میں برکتیں آ گئی تھی. اور برکتوں کے لیے عربی میں لفظ مبارک استعمال ہوتا ہے. مبارک کا معنی برکتوں والا. اب وہ چونکہ عربی میں بتا رہی ہیں تو خاوند نے جب پوچھا کہ یہ کیسے آ گیا ہے دودھ، اب نام حضور کا معلوم نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ مبارک آیا تھا، یعنی برکتوں والا آیا تھا ہمارے گھر میں، برکتوں والا ایک آیا تھا، اس کی وجہ سے سارا کوئی دودھ بھی مل گیا ہے گھر میں اور بھی برکتیں نازل ہو گئی ہیں. تو وہ بھولے پن میں نا حضور علیہ السلام ہی اس مائی نے مبارک رکھ دیا تھا. جب بھی کوئی بات ہوتی تو ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا نا، یہ اس کی وجہ سے سارا ہوا ہے. بعد میں پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یہ ام محبت کو مدینہ شریف کسی کام سے جانا پڑا، اور اس کا بچہ بھی ساتھ تھا جو اس وقت موجود تھا جب حضور نے دودھ دویا تھا. تو بچے کو بھی نام نہیں معلوم تھا حضور علیہ السلام کا، وہ بھی ماں سے ہمیشہ مبارک مبارک کی سنتا رہا ہے. مدینہ شریف میں اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق اس بچے کو نظر آ گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق تو ساتھ تھے نا ہجرت میں، گھر میں بھی آئے تھے. تو وہ بچہ حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کے شور کر دیا اس نے کہ ماں وہ دیکھو یہ تو وہی ہے جو مبارک کے ساتھ آیا تھا ہمارے گھر، اس سے پوچھتے ہیں مبارک کہاں پر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی دونوں. فرمایا کہ وہ آپ ہمارے گھر آئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ آپ کے ساتھ مبارک بھی آیا تھا، اس نے ہماری بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھا تھا، دودھ نکل آیا تھا. وہ مبارک یہیں پر ہوتا ہے کہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہیں پہ ہوتا ہے. سمجھ گیا کہ حضور علیہ السلام کو پوچھ رہی ہیں. فرمایا کہ ہاں مبارک یہیں ہوتا ہے، جانا چاہتی ہے اس کے پاس میں لے کے جاؤں تمہیں؟ فرمایا کہ ہاں لے کے جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، اور انہوں نے پھر سارا واقعہ حضور کو یاد کرایا. حضور علیہ السلام بڑے مسرور ہوئے، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ پاک نے اس ام محبت کو اسلام نصیب فرمایا. وہ ان کا بیٹا جو تھا وہ بھی اسلام لے آیا. اور پھر بعد میں جب یہ گھر گئے تو ان کا شوہر، وہ دیکھیے وہ پہلی بار تو حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے نا، تو روشنیاں آ گئی تھیں گھر میں، تجلیات آ گئی تھیں اور خوشبوئیں آ گئی تھیں. اب حضور علیہ السلام تو نہیں آئے تھے، لیکن حضور علیہ السلام سے مشرف اسلام ہو کہ اس کی گھر والی تو آئی تھی نا، اور اس کا بیٹا تو حضور سے مل کے آیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں داخل ہوئے تو مجھے وہی خوشبو محسوس ہوئی جو پہلے محسوس ہوئی تھی جب مبارک ہمارے گھر میں آیا تھا، اور وہی تجلیات سارے انوار وہی مجھے نظر آنے محسوس ہوئے جو اس وقت نظر آئے تھے جب مبارک آیا تھا. تو یہ جب انہوں نے بتایا کہ پوچھا کہ کدھر گئی تھی، فرمایا کہ میں تو مدینے گئی تھی، اور میں تم کو بتاؤں میں نے مبارک کو ڈھونڈ لیا ہے، وہ مدینے میں ہوتا ہے، میں گھر بھی اس کا دیکھ کے آ گئی ہوں، اور تمہیں بھی لے کے جاؤں اس کے ساتھ، مبارک کے پاس چلتے ہیں، تمہیں بھی ایمان لائے گا، وہ اسلام سے شرفیاب کرے گا. چنانچہ وہ بھی گئیں ام محبت کے ساتھ، اور اس طرح وہ مبارک کو جا کے ملے، اور مبارک کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اسلام سے سرفراز فرما دیا. تو یہ حضور علیہ السلام کی برکتیں ہیں جو کہ مبارک ہیں، خود بھی مبارک ہیں، ہر طرف برکتیں بکھیرنے والے ہیں. تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً اسی طرح کچھ واقعات بتاتا رہوں گا. یہی سارے میلاد کا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی تعریف کی جائے. اللہ پاک نے جو ان کو صفات عطا فرمائی ہیں، اوصاف عطا فرمائے ہیں، وہ بیان کیے جائیں. اصل مقصد جو میلاد کا ہے وہ ہے، اور یہی ہونا چاہیے ہمیشہ ہر آدمی کا. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی بدعات خرافات سے اللہ پاک ہم کو محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.